اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6664، اردو ترجمہ۔ اگر قسم کھانے کے بعد بھولے سے اس کو توڑ ڈالے تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم پر اس قسم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو غلطی سے تم کھا بیٹھو، اور فرمایا کہ بھول چوک میں مجھ پر مواخذہ نہ کرو۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر بن قدام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زرارہ بن اوفا نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو، مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ حدیث نمبر 6665، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن حشیم نے بیان کیا، یا ہم سے محمد بن یحییٰ ذہلی نے عثمان بن شہیم سے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے کہ میں نے ابن شہاب سے سنا، کہا کہ مجھ سے عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فلاں ارکان کو فلاں ارکان سے پہلے خیال کرتا تھا، اس لیے غلطی سے ان کو آگے پیچھے ادا کیا۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فلاں ارکان حج کے متعلق یوں ہی خیال کرتا تھا، ان کا اشارہ حلق، رمی اور نہر کی طرف تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہی کر لو، تقدیم و تاخیر کرنے میں آج ان میں سے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلے میں بھی پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6666، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 6667، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے تشریف رکھتے تھے، پھر وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کے آئے اور سلام کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان سے یہی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو، پھر رکوع کرو اور سکون کے ساتھ رکوع کر سکو تو اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو، جب سجدے کی حالت میں
اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ حدیث نمبر 6668 اردو ترجمہ۔ ہم سے فروہ بن ابی المغراء نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں مشرک شکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا مسلمانوں سے کہ اے اللہ کے بندوں، پیچھے دشمن ہے۔ چنانچہ آگے کے لوگ پیچھے کی طرف پھر پڑے اور پیچھے والے مسلمانوں ہی سے لڑ پڑے۔ اس حالت میں حذیفہ بن یمان نے رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ان کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں۔ میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کی اس طرح کی شہادت کا آخر وقت تک رنج اور افسوس ہی رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ حدیث نمبر 6669 اردو ترجمہ۔ مجھ سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اوف عرابی نے بیان کیا کہ ان سے خلاص بن عمرو اور محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا یا پلایا ہے۔ حدیث نمبر 6670 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہدی نے بیان کیا، اور ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن بحینہ نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کر لی۔ جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دوبارہ تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 6671 اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے عبدالعزیز بن عبدالصمد سے سنا، کہا ہم سے منصور بن معتمر نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کر دی۔ منصور نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں ابراہیم کو شبہ ہوا تھا یا علقمہ کو بیان کیا کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے، آپ نے بھول کے یا آپ بھول گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہی اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ بیان کیا کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 سجدے سہو کے کیے اور فرمایا یہ 2 سجدے اس شخص کے لیے ہیں جسے یقین نہ ہو کہ اس نے اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر دی ہے۔ اسے چاہیے کہ صحیح بات تک پہنچنے کے لیے ذہن پر زور ڈالے اور جو باقی رہ گیا ہو اسے پورا کرے، پھر 2 سجدے سہو کے کر لے۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذور کی حدیث نمبر 6664 سے 6671 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔